اقتصادی پالیسی لوگوں کی ضروریات کے بارے میں سوچ بچار کرتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھنے کا نام ہے جو معاشرے کی بقا کے لیے اہم ہیں۔ معاشرے کی بقا کے لیے ضروریات کو پورا کرنا اقتصادی پالیسی کی اساس ہے۔ اصل اقتصادی مسئلہ یہ ہے کہ اموال اور منافع کو ریاست کے تمام افراد میں منصفانہ تقسیم کیا جائے اور عوام کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی کوششوں سے ان اموال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تمام افراد کی بنیادی ضروریات کو مکمل طور پر پورا کرنے کی ضمانت دینا ضروری ہے۔ ہر فرد کی مالی ضروریات کو اعلیٰ ممکنہ درجے تک پورا کرنے کو ممکن بنانے کی ضمانت دی جائے گی۔ مال صرف اللہ کا ہے اور اسی نے بنی نوع انسان کو اس میں خلیفہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مال پر ملکیت کا حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال جمع کرنے کی اجازت دی ہے تو اس خاص اجازت کی وجہ سے انسان کے لیے مال کی ملکیت بالفعل جائز ہے۔ ملکیت کی 3 اقسام ہیں: فردی ملکیت، ملکیت عامہ اور حکومت کی ملکیت۔ فردی ملکیت وہ شرعی حکم ہے جو چیزوں سے نفع حاصل کرنے، اس کا معاوضہ لینے اور جو چیزیں ملکیت اور مال سے منسوب ہیں ان کو ممکن بنانے کا تقاضا کرتا ہے۔ ملکیت عامہ شریعت کی جانب سے عوام کو دی گئی اس اجازت کا نام ہے جس کے باعث وہ چیز سے نفع حاصل کرنے کے بارے میں مشترک ہیں۔ ہر وہ مال جس کا مصرف خلیفہ کی رائے اور اجتہاد پر موقوف ہے حکومت کی ملکیت شمار ہوگا، جیسا کہ ٹیکس کے اموال، خراج اور جزیہ وغیرہ۔ فردی ملکیت 5 شرعی وجوہات پر حاصل کی جا سکتی ہے: عمل، وراثت، زندگی کی خاطر مال کی ضرورت، حکومت کی جانب سے رعایا کو مال دینا، وہ اموال کہ جنہیں شہری بغیر کسی اجرت یا کوشش کے لیتے ہیں۔ ملکیت میں تصرف شریعت کی اجازت پر موقوف ہے، چاہے یہ مال کے استعمال سے متعلق ہو یا ملکیت میں اضافہ کرنے سے متعلق۔ اسراف، بخل، سود، غبن، ذخیرہ اندوزی اور جوا بازی جیسے امور ممنوع ہیں۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ کمپنیاں اور کوآپریٹو ادارے جو شریعت کے مخالف ہوں ممنوع ہوں گے۔ عشری زمین وہ زمین ہے جہاں کے مالکان نے اسلامی ریاست سے ٹکراؤ سے قبل ہی از خود اسلام قبول کر لیا ہو، اور جزیرۃ العرب کی زمین جزیرۃ العرب سے ہٹ کر خراجی زمین وہ زمین ہے جسے جنگ یا صلح کے ذریعے فتح کیا گیا ہو۔ عشری زمین اور اس کی منفعت افراد کی ملکیت ہوتی ہے، جبکہ خراجی زمین حکومت کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کا فائدہ افراد کی ملکیت ہے۔ ہر فرد کے لیے شریعت کے مطابق عشری زمین کا آپس میں لین دین کرنا اور خراجی زمین کے منافع کا لین دین کرنا جائز ہے، اور دوسرے اموال کی طرح یہ وراثت میں منتقل ہوگی۔ بنجر زمین کو آباد کر کے اور اس پر پتھر لگا کر مالک بنا جا سکتا ہے، جبکہ غیر بنجر زمین صرف شرعی اسباب سے حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے وراثت، خریداری اور کسی کی طرف سے ہبہ ہونا۔ زمین کو کاشتکاری کے لیے اجرت پر دینا مطلقاً ممنوع ہے، چاہے وہ خراجی ہو یا عشری، جیسا کہ مزارعت یعنی بٹائی پر معاملہ کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن مساقات، پھلدار درختوں کی دیکھ بھال اور پیداوار کی تقسیم کا معاہدہ جائز ہے۔ ہر مالک کو اس کی زمین پر کھیتی باڑی سے فائدے کے لیے مجبور کیا جائے گا اور اس کے لیے ضرورت مند کو بیت المال سے مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ اگر کوئی زمین سے 3 سال تک غلہ نہیں لیتا اور بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زمین اس سے لے کر کسی دوسرے کو دے دی جائے گی۔ ملکیت عامہ میں 3 چیزیں ہیں: ایسی چیزیں جو معاشرے کے لیے فائدے مند ہوں، جیسے شہر کے میدان، وہ عمارتیں اور سہولیات وغیرہ جو حکومت اپنی عوام کو مہیا کرتی ہے۔ ختم نہ ہونے والی معدنیات جیسے تیل کے کنویں، ایسی اشیاء جو فطری طور پر کسی فرد کے ساتھ مخصوص نہیں ہو سکتی، جیسے دریا۔ کارخانہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے فردی ملکیت میں ہوتا ہے، لیکن اس کی پیداوار کی نوعیت کے مطابق کارخانہ بھی عوامی یا انفرادی ملکیت میں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی پیداواری فردی املاک میں سے ہو تو وہ فردی ملکیت ہوگا، جیسا کہ کپڑا بننے کے کارخانے، اور اگر پیداوار املاک عامہ میں سے ہو تو کارخانہ
کارخانہ بھی ملکیت عامہ میں سے ہوگا، جیسا کہ لوہے کو نکالنے کا کارخانہ۔ فردی ملکیت کو ملکیت عامہ میں تبدیل کرنا جائز نہیں، کیونکہ ملکیت عامہ مال کی نوعیت پر منحصر ہے، نہ کہ حکومت کی رائے پر۔ ہر فرد کو ملکیت عامہ میں شامل ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوگا۔ کسی خاص فرد کو عوامی ملکیت کا مالک بنانا یا اسے خصوصی فائدہ دینا جائز نہیں۔ حکومت کے لیے ملکیت عامہ یا بنجر زمین کو اپنی نگرانی میں لینا جائز ہے، اگر یہ رعایا کے مفادات میں ہو۔ مال کو ذخیرہ کرنا ممنوع ہے، چاہے اس پر زکوٰۃ بھی دی جائے۔ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ شریعت کے متعین کردہ اموال پر لی جائے گی، جیسے نقدی، تجارتی سامان، مویشی اور غلہ۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب سے لی جائے گی، چاہے وہ مکلف ہو جیسے عاقل، بالغ، یا غیر مکلف ہو جیسے بچہ اور مجنوں۔ زکوٰۃ بیت المال کے خاص باب میں رکھی جائے گی اور اسے قرآن میں بیان کردہ 8 مصارف میں سے کسی ایک یا زائد پر ہی خرچ کیا جائے گا۔ جزیہ ذمیوں پر واجب ہے۔ ذمیوں کے بالغ مردوں سے ان کی استطاعت کے مطابق جزیہ لیا جائے گا، عورتوں اور بچوں سے نہیں۔ خراجی زمین پر زمین کی استطاعت کے مطابق خراج واجب ہوگا اور عشری زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسلمانوں سے بیت المال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ ٹیکس لیا جائے گا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ٹیکس اس رقم پر وصول کیا جائے گا جو صاحب مال کی ضروریات پوری کرنے کے بعد زائد ہو۔ ٹیکس لینے میں کفایت پر انحصار کیا جائے گا کہ وہ ٹیکس صرف حکومت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہو۔ غیر مسلموں سے جزیے کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ شریعت میں فرض عمل کی تکمیل کے لیے اگر بیت المال میں پیسہ نہ ہو تو یہ فرض امت پر منتقل ہوگا اور حکومت کو اس مقصد کے لیے ٹیکس لگانے کا حق حاصل ہوگا۔ شرعی اعتبار سے غیر ضروری امور کی انجام دہی کے لیے ٹیکس وصول کرنا جائز نہیں۔ بس ریاست کے لیے کورٹ فیس یا کسی بھی محکمے کے لیے فیس یا کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے رسیدی ٹکٹوں کا وصول کرنا جائز نہیں۔ حکومتی بجٹ کے مستقل ابواب ہیں کہ جنہیں شرعی احکام نے مقرر کیا ہے۔ اس کی تفصیلات اور مداد خلیفہ کی رائے اور اجتہاد پر منحصر ہیں۔